اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یہ بھول اور ارادے کی کمزوری انسان کی صفت میں شامل ہے، لیکن انسان کی صفت یہ بھی ہے کہ جب اس سے گستاخی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور وہ اپنے وعدے خلافی کے بعد بے چین ہو جاتا ہے۔ اس میں شرمندگی اور ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے بھی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا چاہا، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں، تو ان کو وہ الفاظ نہ ملتے تھے کہ جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما کر ان کو وہ الفاظ بتا دیے۔ یہ سورہ اعراف میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہیں تو نے ہمیں معاف کیا، وَارْحَمْنَا، اور نہیں رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ آتا ہے فتاب علیہ۔ فتاب ہے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کی، فتاب علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف پلٹا، متوجہ ہوا۔ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف پلٹا ہے، متوجہ ہوا ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر۔ اگر الہ کے ساتھ آئے تو بندہ پلٹتا ہے، اس کی الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، اور اللہ کی طرف سے توبہ کے معنی ہیں کہ وہ اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بے چینی دیکھی کہ ان کو وہ بہت شرمندہ ہیں اور وہ بے چین ہیں کہ ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے انہیں وہ کلمات سکھائے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن اس نے بغاوت کی اور معافی طلب نہیں کی اور تکبر کیا۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، مگر معافی طلب کی اور شرمندگی ہوئی۔ یہ فرق ہے ابلیس اور آدم میں۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں، اگر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور وہ اس برائی کو چھوڑ کر سچے دل سے اطاعت کے لیے تیار ہو۔